نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان انجاکم یوم القیامۃ من احوالھا و مواطنھا اکثرکم علی صلاۃ فی دار الدنیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ لوگوں، بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی وحشتوں، دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات ہمیں حاصل ہو جائے اور جلدی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حساب کتاب میں آسانی فرمائے۔ تو آئیے نا درود پاک پڑھتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایفجین چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح الحمدللہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے۔ امید ہے آپ نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈ بھی دیکھے ہوں گے اور آگے بھی امید ہے کہ دیکھیں گے۔ آج بھی انشاءاللہ بہت ساری اہم معلومات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور بہت کچھ گفتگو کریں گے۔ تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے، نعت پاک بھی سنیں گے، بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آج میرے ساتھ جو مہمان تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر، آج نئے مہمان ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت حاجی شبیر صاحب ماشاءاللہ ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ امید ہے کئی لوگ آپ میں سے جانتے بھی ہوں گے۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے آج پہلی مرتبہ وقت عطا فرمایا، اللہ پاک آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہی کے ساتھ ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہمارے مولانا اعظم مدنی صاحب، اعظم بھائی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی آپ کو بہت ساری نعت پاک سنانے والے، بہت پیارے پیارے کلام سنانے والے ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان حافظ شعبان بھائی بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ سب کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ بہت ساری گفتگو کریں گے، ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم،
ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عرب تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھ مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ پاک نے کیسا عظیم بنایا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. ایویجن چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام ایک نئی صبح میں کسی خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں جو کہ عربی کے اندر بہت ہی پیارا کلام تھا اور ساتھ میں کچھ اردو کے اشعار بھی ساتھ میں ملائے ہوئے تھے. ماشاءاللہ بہت زبردست کلام ہم نے پڑھا مل کر کے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین، دنیا کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں ان میں ایک تعداد تو ایسی ہے کہ جو ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمت سے آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک تعداد وہ بھی ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ بس ان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں رات کو سوؤں اور صبح اٹھوں تو اس حال میں صبح کروں کہ میرے 2-4 بنگلے کھڑے ہوں اور جناب میری بہت ساری گاڑیاں ہوں. اور وہ یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب وہ خواب دیکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کے صرف خواب و خیالات سے ہی کچھ ایسا حاصل کر لوں
کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ تو یاد رکھیے ناظرین، بغیر محنت کے کامیابی ملنا یہ بہت مشکل ہے۔ اگر آپ اپنے والد صاحب کو دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب کوئی بزنس مین ہو، آپ کے والد صاحب کچھ نہ کچھ کام کرتے ہوں گے، ظاہر ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کتنی مشکلیں، کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں جھیلی، کتنی محنت اٹھائی، اس کے بعد جا کر یہ اس مقام پر پہنچے۔ دنیا کے اندر لوگ بڑی بڑے لوگوں کو جو ہے فالو کرتے ہیں، کسی بڑے بزنس مین کو دیکھا تو چاہتے ہیں کہ میں اس جیسا بن جاؤں، ہے نا۔ اسی طریقے سے کوئی دنیاوی اعتبار سے کسی بھی منصب والا ہوتا ہے، کسی کو جو فالو کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، میں اس کی طرح بن جاؤں۔ تو یاد رکھیے، کسی کی طرح بننے کے لیے فقط سوچنے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات کسی نے کہی نا کہ ایک بندہ جو ہے حاجی صاحب، وہ ایک بڑے بزنس مین کے پاس گیا، اس کی بڑی دکان تھی، تو اس سے کہا کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، تو کچھ بتائیے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آؤ۔ اس کے جو ہے نا اپنی دکان سے اس کو باہر لے کر گیا اور کہا کہ یہ سامنے جو تم یہ روڈ دیکھ رہے ہو نا، روڈ کا جو کنارہ ہے، کہا کہ میں نے یہاں پر آنے سے پہلے 15 سال تک اس باہر یا روڈ کے اوپر بیٹھ کر 15 سال تک انڈے بیچے ہیں، تب جا کر میں یہاں پر پہنچا۔ تو یاد رکھیے ناظرین، کسی بھی بڑے مقام، کسی بھی بڑے مرتبے تک پہنچنے کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ ایک تعداد ہماری یہ ہے جو محنت سے دور ہے اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنا نام آپ چاہتے ہیں کہ نام روشن ہو، نام بڑا ہو، اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی طرح کی گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محنت کی پذیرائی، کہ محنت کیوں ضروری ہے۔ محنت کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر حکم ارشاد فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھتے ہیں تو الحمدللہ محنت کی ہمیں وہاں پر پذیرائی ملتی ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کو دیکھیں، انہوں نے دین اسلام کے لیے بھی کتنی محنت کی، اور آج آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر جو لوگ ہیں، کافی محنتیں، کافی مشقت کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں پر پہنچتے ہیں۔ میں بڑھوں گا اپنے گیسٹ، اپنے مہمانوں کی طرف۔ سب سے پہلے میں آؤں گا اعظم بھائی کی طرف۔ اعظم بھائی کیا فرماتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، محنت کیوں ضروری ہے، اور احادیث کریمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کے حوالے سے ہمیں کیا ارشادات عطا فرمائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، جیسے کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے محنت، جی، تو اصل اگر کامیاب ہونا ہے تو محنت تو کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ سپنے دیکھتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے وہ ان کو کامیابی مل جائے۔ بالکل ایسے ہی۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم جب کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی کامیابی سے ہم خوش تو ہوتے ہیں، جی، جو کامیابی ان کو مل رہی ہے اس کے پیچھے ان کی کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کئی کئی راتوں کو جاگنا ہے۔ صحیح۔ تو وہ اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی آج اس مقام پر ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر کامیاب لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بندہ محنت کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، بالکل، اس کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ اور محنت کرنے کی ترغیب بھی احادیث کریمہ میں دلائی گئی ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں محنت کا درس دیتا ہے۔ جی، محنت کا درس ہی کیا، بلکہ باقاعدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود محنت کر کے ہمیں بتایا ہے، واہ، ہمیں دکھایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں، ما بعث اللہ نبی الا رعى الغنم۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، کیا بات، جی ہاں، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، کنتو ارعاہا علی قراریتا لأہل مکہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں چند قیرات اجرت پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ذرا ناظرین بھی اس بات پر غور کریں کہ ایسی مشہور شخصیت حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے کائنات کو وجود بخشا گیا، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، بے شک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہان کے خزانے کی چابیاں عطا کی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ دونوں جہان کے مالک ہیں، وہ ایک شاعر کہتے ہیں نا، مالک کونین ہیں کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے خزانے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، آپ محنت سے کماتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء اکرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، نیک بندوں کو دیکھیں، تو
ہمارے اولیاء اکرام، ہمارے بزرگان دین اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی محنت سے کمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے۔ واہ، آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کَانَ یَأْکُلُ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ۔ سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے کیا تھے۔ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین آپ بھی ذرا غور کریں، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی، دنیا پر آپ کی حکمرانی تھی، اور آپ کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تو وہ نرم ہو جایا کرتا تھا، سبحان اللہ، تو آپ اسی نرم لوہے سے زرہ بنایا کرتے تھے اور اس کو فروخت کر کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ وقت کے بادشاہ ہیں لیکن محنت کرنے کا جو جذبہ ہے واہ، کہ ہمارے صالحین سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگرچہ ان کے سامنے بہت ساری اپورچونٹی ہوتی تھی کہ وہ چاہتے تو ان کو فوراً وہ چیز مہیا کر دی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، تو ماشاء اللہ۔ کچھ ناظرین ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے تو یہ توکل کے منافی ہوگا، ہم تو بس اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری قسمت میں ہوگا، جو ہمارے مقدر میں ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا۔ تو ناظرین ان لوگوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھروسہ کر لیا ہے رب پر اور ہم جو ہے وہ اپنی قدرت پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی زبردست آپ نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے حوالے سے نبی پاک نے خود بکریاں چرائیں، پھر سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے نیک بندے اگر دعا کریں، سبحان اللہ، نبی پاک کی شان تو یہ ہے کہ اگر دعا کر دیں، میرے آقا خود ہی فرماتے میں دعا کر دوں جب پہاڑ جو ہے سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنے لگے، لیکن پھر بھی ہماری تعلیم کے لیے، تعلیم امت کے لیے نبی پاک خود نے بکریاں چرائی۔ پھر اسی طرح ایک طریقے سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مال تجارت اب ملک شام لے کر گیا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، دیگر انبیاء کرام کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے صالحین اور نیک لوگوں کا اگر آپ طرز عمل دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے ظاہری بات ہے کہ یہ محنت مشقت کی، کوشش کی، اور اس طرح یہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس طرف آگے بڑھیں، محنت کی طرف بڑھیں گے، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ یہ تو خیر ہم نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی محنت کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب محنت کیوں کریں؟ آج صاحب ہے نا، محنت کیوں کریں؟ کچھ فوائد ہیں محنت کے، کچھ عقلی طور پر آپ کیا سمجھانا چاہیں گے کہ بھئی محنت ہم کیوں کریں؟ ایسا نہیں ہو کہ ہم تو والد صاحب کی کمائی پر ہی کھائیں۔ اچھا، بعض یہ بھی ہوتا ہے کہ بس وہ باپ والد صاحب کھلا رہے ہیں تو بس کھائے جاؤ، تو محنت کیوں کریں صاحب؟ ابھی ذکر ہو رہا تھا نا کہ جی تمام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں سب سے افضل جو تخلیق ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور ان کی یہ عادت رہی، ان کی یہ سنت رہی کہ انہوں نے محنت کی صحیح، وقت کی قلت، یعنی ورنہ تو اعظم مدنی تو اور بھی باہر بیان کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری محنت کرنے کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ ہم کس کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت مل رہی ہے کہ ہم کن نفوس قدسیہ کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ بے شک، یعنی آدمی رول ماڈل بناتا ہے کسی کو، ان سے بڑی ذات کیا ہوگی رول ماڈل بنانے کے لیے کہ ان کو رول ماڈل بنائے اور ہم کام کریں۔ ان کو رول ماڈل بنانے کا تو رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ابھی ہم یہاں اسٹوڈیو میں ہی بیٹھے، مثال کے طور میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں بھی تو کتنی محنت ہو رہی ہے۔ اب آپ اس کو بات کو پیش کر رہے ہیں تو لائٹ والوں نے محنت کی ہے، کیمرہ مین محنت کر رہا ہے، مکسر والے محنت کر رہے ہیں، بنا محنت کے تو ہماری ریکارڈنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے، زبردست، تو محنت کے بغیر تو ہمارا کوئی کام ہونا ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے جتنی مسجدیں دیکھی ہے اس کو محنت کرنے والوں نے بنایا ہے، صحیح۔ مدارس جو دیکھ رہے ہیں، سارا نظام جو دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب اگر یہ دیکھا جائے نا، سچی بات تو یہ ہے کہ ایک لقمہ بھی آپ کو منہ میں لے جانا اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یعنی لیکن سوال یہ ہے کہ محنت کرنے والے پازیٹیوٹی کی طرف بھی لگاتے ہیں اور نگیٹیوٹی کی طرف بھی لگاتے ہیں۔ صحیح، آپ کی محنت کس طرف ہے؟ بہت بعض محنت کرنے والے ہیں جی جی، جو محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی محنت نگیٹیوٹی کی طرف ہے، وہ انہوں نے کمزوری کی طرف یعنی دھیان لگایا ہوا ہے۔ تو ہمیں تو یعنی دھیان دینا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ پاک ہے جی، اور پاک کو پسند کرتا ہے، واہ، سبحان اللہ، تو ہمیں پاک مال کے لیے محنت کرنا ہے، کوششیں کرنا ہے۔ دکھتی بات ہے آپ کمائیں گے، محنت کریں گے، کس کی تمنا نہیں ہے کہ میں حج کروں؟ سبحان اللہ، تو بنا درہم کے آپ، بنا دینار کے، بنا روپے کے حج نہیں کر سکتے۔ صحیح، تمنا ہوتی ہے کہ رمضان مدینہ نصیب ہو، سبحان اللہ، تو آج تو عمرہ پیکج کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یعنی 2001 میں نے اپنی والدہ کے ساتھ جب حج کیا تھا
تو 60,000 روپے میں حج ہو گیا تھا، او ہو اب 6 لاکھ روپے اللہ لکھ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو اب یہ ایک تمنا ہے، جی. ایک آرزو ہے کہ مجھے حج نصیب ہو جائے. تو آرزو رکھنے سے تو کوئی چیز پوری نہیں ہوتی ہے. میں آرزو رکھوں گی میری سیلری بڑھ جائے، تو وہ فیلڈ میں آپ کو اسے کام کرنا پڑے گا، صحیح ہے. ٹارگیٹ اتنے پورے کرنے پڑیں گے. تو آپ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، آگے بڑھیے. دکھتی باتیں آپ کمائیں گے. زندگی میں ایک تمنا ہو ہر ایک مسلمان کی کہ میں ایک مسجد بنا دوں، واہ ایک مدرسہ بنا دوں. سبحان اللہ. تو یہ مدرسہ و مسجد تو بولنے سے نہیں بنے گی نا. صحیح. اب خیالوں میں مسجدیں بنے گی تو خیالوں میں لوگ نمازی بھی ہوں گے، اور یہ تو جامع مسجد کھڑی ہو جائے گی. لیکن آپ کو چھوٹی مسجد بھی بنانی ہے، جائے نماز بھی بنانی ہے، تو آپ کو محنت کرنی ہے. کسی نے اس کو کچھ دیے انڈے کی ٹوکری، اس کو دیے ٹوکریاں، کہا کہ یہ تم لے کر جاؤ، اور اس میں جو جب تم اس کو مطلوبہ مقام تک پہنچا دو گے تو اس میں سے 2-3 انڈے تمہارے ہو جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی بات، اچھی بات ہے. اب اس نے ٹوکری اٹھائی پوری اور لے کر چلنے لگا. اب چلنے لگا تو اس نے کہا مجھے 2 انڈے ملیں گے. اچھا خیالات میں 2 انڈے ملیں گے، اور 2 انڈے کے جب یہ 2 انڈے جو ہیں مجھے ملیں گے، اور میں وہ اس کو مرغی کے نیچے رکھوں گا، پھر مرغیاں اس میں سے چوزے نکلیں گے، وہ چوزے بڑے ہوں گے، پھر اور انڈے ہوں گے، پھر وہ بڑھیں گے، پھر بڑے ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ میں بہت ساری مرغیوں کا مالک ہوں گا، میری الگ ایک فیکٹری ہوگی، بہت زبردست یہ ہوگا، میں اتنا امیر بن جاؤں گا. یہ سوچتے خیالات کے اندر ایک دم سے اس کی ٹھوکر لگی، وہ سارے کے سارے انڈے نیچے گرے. اس کا سارا کا سارا جو سپنا چکنا چور ہو گیا. اب اس کا مالک جو تھا انڈوں کا، وہ آیا، اس نے بھائی تم نے کیا کر دیا، تم نے میرے سارے انڈے ضائع کر دیے. اس نے کہا تمہارے اتنے انڈے ضائع ہوئے، میرے وہ جو لاکھوں روپے کا جو میں نے ٹارگیٹ بنا رکھا تھا سارا کا سارا وہ خیالات چکنا چور ہوگا. تو یہ ہوتا ہے کہ صرف خیالات کرنے سے یاد رکھیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. انسان کو فیلڈ میں اترنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی ہے نا من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. اب یہ کوشش اور محنت ہماری یعنی لگی ہو، لگن ہو، تڑپ ہو، تو دکھتی بات ہے کہ ہمیں کچھ حاصل ہوگا. اور سب سے بڑی پلس پوائنٹ ہے کہ جب محنت میں بندہ لگا ہوتا ہے نا تو فضولیات سے بچ جاتا ہے. ایسا ہی. آپ ایک بڑی تعداد دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نکل جائیے سروے کریں. تو اپنی بمبئی کی بات کر رہا ہوں، اور ہندوستان کے کونے کونے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. ہر ایک جگہ پہ فضولیات کی الگ الگ مصروفیات ہیں. ایسا ہی. کوئی کیرم کلب پہ لگا ہے، کوئی کنچے کھیلنے میں لگا ہوا ہے، کوئی پتنگیں اڑانے میں لگا ہے. یعنی جب دکھتی بات ہے کہ ایک پازیٹیو وقت سے آدمی اپنے آپ کو ریموو کرے گا تو شیطان تو اس کو لے کے جاتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ ہماری دنیا بھی تباہ ہو اور ہماری آخرت بھی برباد ہو. تو کھیل کود میں لگا دیتا ہے، جرمے میں لگا دیتا ہے. صحیح. اور آج تو ہماری یعنی قوم اتنی کاہل ہو گئی ہے، اللہ اکبر. بڑا کوئی کام کرنا ہے، بڑے لیول پہ جانا ہے تو اس کا صحیح استعمال کیجیے. یہی موبائل ہے، میں موبائل اور اپلیکیشن کی مذمت نہیں کرتا، لیکن آپ فضولیات میں لگے، ایسا ہی. آپ گیموں میں لگے ہوئے، اللہ. تو صحیح محنت کیجیے، صحیح سمت میں جائیے. آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں. کبھی کبھی چھوٹا بھائی بھی بڑوں کا رول ادا کرتا ہے. ہاں صحیح. کس بنا پہ کرتا ہے؟ اس نے محنت کی، مشقت کی، کچھ ارننگ کی، اس کے بعد کچھ سیونگ ہے. جی. آج ایکسپیکٹیشن ماں باپ کی اولاد سے لگی ہوتی ہے نا کہ ہماری تو ریٹائرمنٹ کی زندگی ہو گئی، میرے بیٹے نے محنت کیا، کمایا، کچھ امپائر بنایا ہے تو یہ کرے گا. جی. تو وہ امپائر میں یعنی ٹارگیٹ ہوتے ہیں. اگر آپ محنت نہیں کریں تو زندگی مفلوج ہو جائے گی. ایسا ہی. میری بچی کی شادی ہے، غریب ہے، اس کو سونا دینا ہے، کپڑے دینے، کچھ نہیں ہے، تو یہ محنت نہ کرنے کے سبب تو آپ سائل بن جاتے ہیں. صحیح. بس سوچنے میں لگے میں. یعنی وہ فرمایا نا حدیث میں کہ دینے والا اوپر والا ہاتھ، نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے. سبحان اللہ. یہ اوپر والا ہاتھ کب ہوگا؟ جب آپ محنت کریں گے. بے شک. آپ کے پاس کوششیں ہوگی، اور جب یہ محنت ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. واہ سبحان اللہ. تو اس فرض کی طرف توجہ دیں. لیکن یہ فرض ایسا بھی فرض نہیں ہے کہ آدمی دوسرے فرائض کو یعنی بھول جائے. یہ وہ فرض نہیں ہے کہ بولے میں اپنے ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتا. ایک بڑی تعداد یہ بھی ہے. ایسا ہی. میں بھائی روزہ کیوں نہیں رکھ رہا ہوں؟ مجھے کمائی کرنی ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں 80s کی بات کر رہا ہوں، 88 89 کی بات کر رہا ہوں. ایک بندے خدا کو میں نے دیکھا کہ وہ روزہ رکھ کے 2 ٹن کی ہاتھ گاڑی کھینچ کر مال ڈیلیور کر رہا ہے اور روزہ پورا کمل کر رہا ہے. سبحان اللہ. میں بولا یار روزہ تو ان کا ہے یار، کیا بات ہے. ہمارا روزہ کیا؟ کیونکہ روزے سے بات چلی تو آپ کو بات پیش کر دوں کہ بات چلی لوگوں کی آپس میں. ایک نے کہا کہ کینیڈا میں جو روزہ ہے نا یار وہ 20 گھنٹے کا ہے. امریکہ والا بولا ہمارے یہاں 18 گھنٹے کا ہے.
UK والا بولا کہ ہمارے وہاں 16 گھنٹے کا ہے، بنگلہ دیش والا بولا کہ ہمارے وہاں 14 گھنٹے کا ہے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمارے وہاں تو روزہ 2 گھنٹے کا ہے. بولے 2 گھنٹے کا کیسے؟ تو بولے ہم لوگ رات بھر جاگتے ہیں، سحری کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، 4 بجے اٹھتے ہیں، آخری وقت میں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ افطاری لے کر آتے، مغرب کی اذان ہوتی روزہ کھول لیتے. ہمارا روزہ 2 گھنٹے کا ہے. تم تو سونے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہماری قوم کاہل بنی پڑی ہوئی، غفلت کی نیند سو رہی ہے. جس قوم کو اللہ نے پیدا کیا اس زمین پہ کہ جو وہ سورج کو اٹھاتی تھی، آج وہ سورج اس قوم کو اٹھا رہا ہے. اللہ کہ اٹھ جا بھائی، 11 بج گیا ہے، 12 بج گیا ہے. ایسا ہی. یعنی ایک طبقہ ہے جو 10-11 بجے تک کمائی کر کے روانہ ہو جاتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو سو رہا ہے اور اپنی قسمت پہ رو رہا ہے. اللہ اور گھر یعنی امن کا گہوارہ بننے کے بجائے اس گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ٹینشنز ہو رہی ہیں. میری یعنی اس FGN چینل کے ذریعے میں اپیل کروں گا اپنی قوم سے کہ پلیز بی سیریس، محنت کی طرف آئیے، کام کی طرف لے. وہی امیر سنت فرماتے ہیں کہ تم کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہیں کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ. ایسا ہی. تو محنت تو ہماری ہے نا، یہ اصل ہے، اور محنت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی، اگر معاملات آگے نہیں بڑھے تو ہمارے سارے کام رک جائیں گے. صحیح. سر، اور جو محنت کرنے کے پر آ جاتا ہے اللہ اسے بھی ایسا نوازتا ہے. ہمت مردہ مدد خدا. مجھے ایک خاندان وہ یاد ہے کہ سرپرست دعوت اسلامی مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں اس خاندان نے پہلی اپنی زکوٰۃ دی تو ان کی زکوٰۃ 2500 روپے تقریباً نکلی تھی. اور بڑا یعنی وہ دیتے ہوئے بھی ان کو یعنی زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، اور یعنی پچھتاوا ہو رہا ہے یا فیلنگ ایسی ہو رہی کہ حضور بہت کم زکوٰۃ ہے، اب دعا فرمائیں اللہ میں نوازے، ہمیں خود دینا ہے. آج وہ خاندان لاکھوں روپیہ زکوٰۃ دکھا رہا ہے. کیا بات ہے. تو آسمان سے تو لاکھوں روپے نہیں آئے نا. انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان سے محنت کی تھی، آج انڈسٹریز میں کئی انڈسٹری میں ان کے انویسٹمنٹ ہو گئے، کیا بات. پراپرٹی کے بڑے کام ہو رہے. حلال، سبحان اللہ. یہ بڑی حلال بات ہے. یہ بڑی بات ہے. حلال کا، سبحان اللہ. حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حلال کی بات کر رہا ہوں. اتنی یعنی ٹریڈنگ میں ماشاءاللہ وہ آگے بڑھے، اللہ نے وہ ترقی دی. جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور سے اپنے راستے دکھا دیں گے، اللہ فرما رہا ہے. تو جس نے یعنی جس طرف کوشش کی اللہ نے اس کو وہ ترقی عطا فرمائی. آپ نے حلال طیب و طاہر زندگی کی طرف توجہ دی، اللہ اس میں آپ کو کامیابی دے گا. سبحان اللہ. اور جو حرام کی طرف توجہ کرے گا تو وہ حرام کی موت بھی مرتا ہے. ایک ایسی یعنی موت دیکھی علی بھائی میں نے کالج لائف میں کہ ہم نکلے اور وہ پاکٹ مار کے بھاگ رہا تھا اور پیر اس کا سلپ ہوا، گرا، اس کے سر پہ سے BST کا ٹائر پورا چڑھ گیا، اس کی کھوپڑی پھٹ گئی، اور یعنی کئی میٹر تک اس کا یعنی بھیجا نکلا ہوا تھا. اللہ اکبر. ہم جو نکلے تھے نا یعنی لنچ ٹائم بریک ہوا تھا، اور وہ جو کھائے تھے مجھے تو ایسا لگا تھا کہ اب مجھے الٹی ہو جائے گی. اتنی بری موت. کر بھلا تو ہو بھلا. سبحان اللہ. تو ہم یعنی محنت کی طرف آئے، ایفرٹس لگائے، خوب کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی ہوگی اچھی اور آخرت بھی اچھی. آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. یہ یقیناً محنت جو کرتے ہیں الحمدللہ یہ آگے بڑھتے ہیں، اور جن کی محنت نہیں ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، پھر وہ آگے بھی نہیں بڑھ پاتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ محنت کریں. صرف سوچتے اگر رہیں گے نا کہ کیسے ہو جائے کیسے ہو جائے تو یاد رکھیے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک طرف ہے محنت اور ایک طرف ہے کاہلی، ہے نا اعظم بھائی. کاہلی ہوتی ہے انسان کو، سستی، کیا کروں کیسے کروں، سستی پن ہے، کاہلی پن ہے. کیا فرمائیں گے کاہلی پن کے حوالے سے؟ اور کاہلی پن کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی میں چاہوں گا کہ آپ بیان فرمائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کاہلوں کے حوالے سے کیا فرمایا؟ دیکھیں، جس کو کامیابی چاہیے اس کو تو محنت کرنی پڑے گی. ایسا ہی. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں. کچھ لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، محنت کرنے سے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے حاجی صاحب نے وہی بات کی نا کہ بہت ساری نگیٹیوٹی کی طرف اور منفی سوچوں کی طرف اور غلط کام کی طرف کے لیے ہمارے پاس اسباب مہیا ہو جاتے ہیں. اب گیم کھیلنا ہے تو موبائل موجود ہے، یا پھر کوئی غلط کام کرنا ہے تو اسباب مہیا ہو جاتے ہیں. تو بھائی جس طریقے سے ہم غلط کاموں کے لیے اسباب مہیا کر لیتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں کہ اسباب مہیا کرنا ایک اچھے کام کے لیے اور محنت کرنے کے لیے اسبابوں کو مہیا کرنا یہ کوئی مشکل وہ کہتے ہیں نا کہ کرنے والے کے لیے راستے بہت ہیں اور نہ کرنے والے کے لیے بہانے بہت ہیں. اس کو کرنا ہوتا ہے نا تو وہ کر لیتا ہے. اور نہ کرنے والے جو سست لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں پناہ مانگا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے
اللہم انی اعوذ بکا من الکسل، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی ذات ہیں کہ جو ناپسندیدہ چیزوں سے پہلے سے ہی وہ منزہ ہیں، بری ہیں، لیکن پھر بھی تعلیم امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اگر ہم اور مطالعہ کریں احادیث پاک کا تو ایک حدیث پاک ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص کلہاڑی سے لکڑی کاٹ کر گٹھرے کو اپنی پیٹھ پر لاد کر فروخت کرے، اس کے ذریعے اللہ اس کی حفاظت کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں سے مانگے اور لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ اصل میں جب بندہ لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک ذلت کے مقام پہ پیش کرتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو لگتا بھی ہے کہ بھائی لوگ منع کر دیں گے تو ذلیل ہو جاؤں گا، یہ تو وہ اس ذلت کی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے۔ تو ہمارا اسلام بھیک مانگنے کا درس نہیں دیتا ہے، محنت کیجئے، اپنی محنت سے اپنی لگن سے جو ہے وہ کمائیے، پھر اس سے کھائیے، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک سستی کے حوالے سے ایک واقعہ حضرت عمر بن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ وہ سستی اور ناتوانی کی وجہ سے اس کا سر جھکا ہوا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص ارفع راسک فإن الاسلام لیس بمریض، آپ نے فرمایا کہ اے شخص اپنے سر کو اوپر اٹھا کیونکہ اسلام بیمار نہیں ہے۔ یعنی اسلام جو ہے وہ سستی کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو تو فرتیلا اور چست ہونا چاہیے، محنت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور محنت کرنے والے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ ان کا شیڈول بنا ہوتا ہے، باقاعدہ ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے کہ اس کام کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، اس کام کے بعد یہ کرنا ہے، ان کا پورا پلان ہوتا ہے، اور ان کے سامنے ان کا مقصد ہوتا ہے، ان کے سامنے ان کا گول ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان کا مقصد جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں بھی محنت کرنی پڑے گی، اور دنیاوی معاملات میں بھی محنت کرنی پڑے گی، شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں۔ یعنی جو کاہلی ہے وہ ہر جگہ ہی مذموم ہے، ہر جگہ ہی اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کاہلی سے بچیں گے اور اس طرح بڑھیں گے۔ بہت ساری گفتگو مزید کرنی ہے، آئیے اس سے پہلے ایک کلام کو شامل کر لیتے ہیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جبانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جبانا، دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جانے لگو پر ہو، جب جانے لگو پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جانے لگو پر ہو، تم سامنے آ جانا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے
آقا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اور میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ۔ بے دم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے، بے دم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے، بے دم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نا، میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک نبی پاک کے جلووں سے اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے، اور اے کاش کہ نبی پاک کے جلووں کی برکت سے گناہوں کی نخست ہم سے دور ہو، اور اے کاش کہ ہم نیک بن جائیں۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی ہماری کلام سے پہلے محنت کی کمائی کے حوالے سے، اور جو محنت سے کماتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں کسی بھی کام کے اندر، ان کی کس طرح پذیرائی ہے، ان کی کس طرح واہ واہی ہے، اور وہ کتنا اچھا کام کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہی لوگ کہ جو محنت نہیں کرتے، جو نکما پن کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، اور بس اسی انتظار میں ہے کہ کہیں سے کچھ آ جائے، کہیں سے کچھ مل جائے، اور محنت نہ کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو ہے وہ اپنا گزارا کرتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگ نادان ہیں۔ ان کو اس سے بچ کر محنت کی طرف آنا چاہیے، اور یہ نہ کہ جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے، تو جو کوشش کریں گے ہم بھی انشاءاللہ پائیں گے۔ مزید گفتگو آئی صاحب سے لیتے ہیں۔ آئی صاحب، مزید کیا فرمائیں گے آپ؟ محنت کے تعلق سے بھی یہ گفتگو چلی کہ سستی کاہلی، ہر کوئی یہ نہیں چاہتا نا کہ میں کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، تو کامیابی گفتگو کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ اور بعض ناکام لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کامیاب لوگوں پہ تنقید و تنقیص کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو تنقید و تنقیص کر کے آپ اپنی ناکامی چھپا رہے ہو، دنیا والے سب جان رہے ہیں کہ آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے۔ کام کرنے والا یعنی اپنی یادیں اور اپنی لکیریں خود چھوڑ کے جاتا ہے، صحیح۔ اپنے عمل کو خود چھوڑ کے جاتا ہے، لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔ اب وہ مجھے کرنا نہیں ہے یا کرنا آتا نہیں ہے اور میں تنقید کر رہا ہوں، یا جس نے بڑا گول اچیو کر لیا ہے تو ایک بڑی نحوست یہ ہے کہ اس کے تعلق سے برائی بیان کرنا، 2 نمبر کا کام کیا ہے، ڈنڈی مارا ہے، صحیح، چھوڑ کر گیا ہے۔ ارے بھائی، کسی نے کیا کیا، یہ آپ کا کام تھوڑی ہے، یہ بھی تو آپ نگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ جس نے جو کیا ہے وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اور ایک بڑی تعداد ہمارے اندر جو محنت سے دل چرانے والوں کی ہے، ایک ہوتی ہے عادت اور وہ ایک ہو جاتی ہے خصلت۔ انسان کی عادت بدل سکتی ہے، خصلت نہیں بدل سکتی۔ وہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے کہ زمیں ٹلت، زما ٹلت، فطرت نمی ٹلت، تو یہ فطرت میں ان کی داخل ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کی حکایت مجھے یاد آئی جو مجھے پڑھا ہے، وہ یہ کہ
آپ یعنی بس اس ذکر اذکار میں لگے ہوئے تھے اور گھر میں یعنی فاقوں کی نوبت آ گئی. اللہ تو گھر میں آپ کی اہلیہ نے کہا کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا, جائیے محنت کیجئے, کچھ کمائیں, گھر کی ضرورت ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیا فاقے سے بچے مر جائیں گے. اور وہ نکلے کہ چلو میں لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے بیچ کے گزارا کر لوں گا. اب جب وہ جنگل میں گئے تو دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جو بڑی فربا ہے, اچھا لیکن اپائج ہے, اپائج لومڑی اور فربا تندرست. بولے یار اس کی ہیلتھ تو بڑی ضرورت آ رہی, کیسے یہ اپائج ہے, لنگڑی لولی, اور یہ فربا کیسے ہے. چھپ کے دیکھتے کہ دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے, کیسا اپنا کھانا پینا کیسا کرتی ہے. تو دیکھا کہ ایک شیر آیا اور اپنا شکار جو بچا ہوا اس نے وہ لا کے لومڑی کے سامنے چھوڑ دیا, اور پھر شیر چلا گیا اور لومڑی اسے کھانا شروع کر دی. بولے او ہو, اللہ نے اس درند حیوان کے لیے یہ انتظام کیا غیب سے, تو میں تو اس کا بندہ ہوں, اور میں تو اس کا ذکر کرتا ہوں, اس کی یاد کرتا ہوں. چڑھ گئے آپ ایک چٹان پہ اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے کہ اللہ مجھے جب اس لومڑی کے لیے یہ انتظام کر رہا ہے تو مجھے کیوں فراموش کرے گا. لگے رہے یاد میں, ذکر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. ایک دن, 2 دن, 3 دن, تیسرے دن حالت یہ ہو گئی کہ جاں بلب ہو گئی. اللہ اکبر. اور وہ جب حالت غیر ہو گئی, دل سے آہ نکلی, اے اللہ میں تیرا بندہ, تجھے یاد کر رہا ہوں, تیرا ذکر کر رہا ہوں, تو نے حیوان کے لیے غیب سے انتظام کیا ہے اور میں تیری یاد میں مشغول ہوں تو مجھے فراموش کیا ہوا ہے. آواز آئی, اے بندے خدا, تو نے لومڑی کی محتاجی دیکھی, شیر کی بہادری نہیں دیکھی. ہاں ہاں ہاں, کیا بات ہے. کہ شیر نکلا, شکار ڈھونڈا, کھایا اور کھا کے دوسروں کو کھلایا. اگر تو اسی طرح ذکر کرتے کرتے مر جائے تو بھی میں تجھے اناج کا ایک دانہ نہ دوں گا. اللہ اکبر. تو یہ محنت کرے, آگے نکلے. سستی کاہلی کب تک کہ ہم یعنی ذلیل ہوتے رہ گے, رسوا ہوتے رہ گے, سوال کرتے رہ گے. صحیح. تو ہماری غیرت جاگنا چاہیے. غیور جو آدمی ہوتا ہے وہ غیور آدمی کبھی سوال نہیں کرتا بلکہ محنت ہی کرتے رہتا ہے, مشقت کرتے رہتا ہے. اور فرمانے کہ ذلت کی جگہ پہ جو کھڑے ہو کے رزق حلال کمائے اس کی مغفرت کی بشارت ہے. کیا بات ہے. ہم یعنی محنت کریں, مشقت کریں, آگے بڑھیں. یعنی لوگوں نے پارٹیاں اٹھائیے, شیخ دل کا تو مجھے سنت کی ذات دیکھی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہم نے یعنی کسی موقع پر سون رول پیش کیا, مٹھائی سون رول ہوتا ہے, تو وہاں پر ایک ان کا انداز ہے, سبحان اللہ. جو بھی تحفے ملتے ہیں وہ کسی کے تحفے اپنے خاندان گھر کے لیے نہیں لے کے جاتے ہیں. جی. میں نے امپورٹنٹ تحفے دیکھے, بڑے بڑے تحائف دیکھے. آپ آئے آپ کو دے دیا, آپ ہے آپ کو دے دیا, آپ ہے آپ کو دے دیا, جتنے وہ اسلامی بھائی تھے سب کو دے دیا. پھر اچھا وہ فلاں ہیں, وہ عالم صاحب کو یہ دے دینا, وہ ان کو دے دینا. اب سون رول ہم نے دیے کہ باپا تناول فرمائے, تو دل جو کی کھایا اور منہ میں کھلاتے ہوئے شاید فرمائے کہ حاجی شبیر میں نے یہ بھی بیچا ہے. واہ, کیا بات ہے. تو یہ محنت کریں. ہمارے بزرگوں نے محنت کی, مشقت کی. ہم اپنے آپ کو اگر اسی انداز میں ڈالتے رہے گے تو اللہ پستی میں ڈالے گا اور پستی میں ڈالیں گا. صحیح. یعنی محنت ہے انسان کو کرنی چاہیے اور محنت ہی سے انسان آگے بڑھتا ہے. یعنی وہی بات ہے کہ بات وہیں پر آئے گی, اگر جس کو بھی دیکھا جانا جو بھی بڑے سے بڑا عہدے پر ہے, بڑے منصب پر ہے, بڑا آدمی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں محنت کار فرما ہے. اور ہم تو سست اتنے ہیں کہ نماز میں بھی سست ہیں, اللہ اللہ اللہ. اور نماز میں سستی ہے تو منافقوں کی علامت بیان کی گئی. اللہ اکبر. لیکن ہم اس کے معاملے میں دھیان ہی نہیں دے رہے کہ ہماری سستی ہمیں کہاں کہاں لے کے جا رہی ہے. یعنی قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ فرماتا ہے بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے. یعنی اس میں بھی سستی, ذکر میں بھی سستی, تلاوت میں بھی سستی, عبادت میں بھی سستی. یعنی نہ خدائی ملا نہ وصال یار. یہ تو عجیب و غریب ہماری حالت ہو گئی. دنیا ہے نہ دین ہمارے ہاتھ ہے. ہم اپنی سستی کی بنا پہ اپنی دنیا و آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. اللہ پاک سستی کو اگر دیکھا جائے نا تو سستی جو ہے وہ ناشکری کو بھی ظاہر کرتی ہے. بندہ جب سست ہوتا ہے تو جو تندرستی ہے, جو صحت مندی ہے, جو ایک چستی ہے, وہ سستی کے اپوزٹ ہے. جب بندہ سست ہوگا تو تندرست نہیں ہوگا, چست نہیں ہوگا, اور چست یہ اللہ کی نعمت ہے. تو گویا وہ اپنی اس نعمت کو ختم کر کے اس کی ناشکری کر رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ ناشکری بھی
جو ہے وہ کبھی کبھی ظاہر کرنے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ صحیح ہے، یقیناً اس پر تو بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے ہمارے پروگرام کا ایک وقت محدود ہوتا ہے، ایک اس کا ٹائم فکس ہوتا ہے، بہت ساری گفتگو ہم نے کی، اور آج کی جو گفتگو کرنے کا مقصد وہ یہی تھا کہ جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھنے والے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ سستی والی کوئی آپ کیفیت پاتے ہیں، آپ کے معاملات کچھ ایسے ہیں سستی والے، ہر کام کو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بالکل لیٹ، کہیں پر جناب میٹنگ ہے تو وہ سب سے آخر میں پہنچتے ہیں سستی کی وجہ سے، شادی میں جانا ہے سب سے آخر میں، جو بس نکاح کی آخری رسومات ادا ہو رہی ہیں اس وقت لوگ پہنچتے ہیں۔ اسی طریقے سے شادی کے معاملات ہیں، دعوت کے معاملات ہیں، سب کھا چکے ہیں اس کے آخر میں پہنچتے ہیں، کہیں پر کوئی میٹنگ ہے، کہیں مشورہ ہوتا ہے تو سب سے آخر میں، تو یہ بعضوں کا سستی جو ہے ہمیں بہت جگہ پر رسوا بھی کرواتی ہے۔ تو FGN کے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس ٹاپک محنت کی جو پذیرائی ہے، محنت انسان کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، امید کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، خدا نخواستہ کہیں اگر ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے تو اللہ نے چاہا تو دور ہوگی، محنت کریں گے اور محنت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ بہت ساری گفتگو کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے پہ بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، آمین۔ رب کریم ہمارا پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں دیکھنے والے ناظرین جو بھی جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، رب کریم جو بیمار ہیں، پریشان حال ہے، تنگ دست بے روزگار ہیں، جہاں کہیں مسلمان دنیا جہان میں پریشان، اپنے کرم سے سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نیا دن ہے، صبح پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا۔